Hi friends, welcome to my show Learning from the Life Experiences. And today we have Mr. Ahmad Ali with us from Kingdom of Saudi Arabia, who is the Director ICT, SAP Investment Jeddah. We are honored to have you here today. First of all, tell me something about your childhood memories and where have you taken your education and how you landed in Saudi Arabia. جی اگر آپ شروع کرتی ہیں بچپن کی باتوں سے تو زندگی نے بے شک ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. یہ تو زندگی کی ابتدائی حقیقتوں کا کچھ نہ کچھ شعور تقریباً ہر انسان کو ہوتا ہے. زندگی وہ گہری حقیقتیں اتار چڑھاؤ میرے خیال سے تجربات ملتے ہوئے آگے بڑھنا اپنے راستے کو یہ کرنا یہ کم و بیش سارے انسان کا ہوتا ہے, لیکن کسی کی ڈھنگ الگ ہوتی ہے, کسی کے طریقے الگ ہوتے ہیں. جہاں تک میرا معاملہ ہے تو اس کے لیے میں اپنے بنیادی جو ہے خاندانی ماحول اور بہتر اخلاقی روایت اور مذہبی گھرانہ ہونے کو دیتا ہوں کہ وہاں پہ جو ہماری پرورش ہوئی, پیدائش ہوئی اور ہم لوگ 6 بھائی بہن تھے, تو اس حالات میں ہمیں جو ہماری بنیادی پرورش ہوئی جو ہے وہ مذہبی گھرانہ ہونے کی وجہ سے بہت ہی کئی چیزوں کو ڈو اینڈ ڈونٹ پہ رکھا گیا, اور جو ایک بچے کی شرارت ہوتی ہے اس کو اس ڈھنگ سے برداشت کرنا, لوگوں کو یہ کرنا اور تربیت اس کو کرنا, تو یہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اللہ نے الحمدللہ ہم پہ بہت بڑا رحم اور کرم کیا. حالانکہ کوئی ایسے ہم ویژنری نہیں تھے, کوئی ایسے ایمبیسیس بھی نہیں تھے کہ شروع سے بہت کچھ لے کے چلے. اگر میں شروع کروں اپنی پیدائش سے تو جہاں تک مجھے یاد ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ 1972 میں میری پیدائش جمشید پور میں ہوئی. وہیں سے ہم نے اسکولنگ کیا, مقامی اسکول میں داخلہ ہوا. پڑھائی میں عام سطح سے ہٹ کے لوگوں کا کہنا ہے اور کچھ جو پہلے کے رپورٹس کارڈس ہیں کبھی کبھی نکال کے دیکھتا ہوں تو یہ تھا کہ الحمدللہ کافی تیز تھا. اپنے اسکولی ساتھیوں میں ایک الگ سا مقابلہ رہتا تھا. ہم چند لوگ تھے, کبھی اس مقابلے میں کبھی ہم آگے بڑھ جاتے تھے, کبھی کوئی دوسرے جو ہے. کلاس 5 تک میں نے وہ مقامی اسکول میں پڑھا. 6 میں میرا ایڈمیشن آر ڈی ٹاٹا ہائر سیکنڈری اسکول جو کہ جمشید پور کے ایک بڑے اسکولوں میں اس کا کاؤنٹ ہوتا ہے, اس میں داخلہ ہو گیا. وہاں پڑھائی چلنے لگی. ایک ہمارے لیے ایک نیا ماحول, نئے, کیونکہ وہاں پہ میرے خیال سے جو اسٹوڈنٹس کا ایک یہ تھا لیسمو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10,000 وہاں پہ اسٹوڈنٹس تھے, تو اس میں اپنے آپ کو کبھی کبھی ایک کھویا سا محسوس کرتے تھے. لیکن الحمدللہ کلاس میں پرفارم کرنے کی وجہ سے جب 6 منتھ کا پہلا ہاف ایئرلی ایگزام ہوا اس میں ہی الحمدللہ میں نے پوزیشن لایا, تو ایک آئیڈینٹی بننے لگی. لیکن طبیعت میں تھوڑا سا کہہ سکتی ہیں کہ ہمیشہ یہ رہا کچھ نہ کرنے کا, اور کچھ فطرت میں ہمیشہ جو ہے کیوریوسٹی رہی کہ چیزوں کو دیکھیں کریں. دیوالی کا موقع تھا اور پٹاخے ہمارے جو ہم ساتھی تھے وہ لوگ یہ کر رہے تھے, جلا رہے تھے. ہم نے بھی ان سے پٹاخے لے کے چند یہ کیا, پھر یہ ہوا کہ نہیں اس کو اور بڑا کرتے ہیں, انٹینسٹی اس کی بڑھاتے ہیں. تو اس کو ہم لوگوں نے بیٹھ کے بنایا اور پھر جلایا. ہمارے ہاتھ میں بارود لگا تھا, اس کا خیال رہا نہیں, وہ ہاتھ جل گئے, کیونکہ وہ کانسیکوینسز معلوم نہیں تھے کہ اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے. اور وہ اس کا جلنا کہ وہ ختم ہو, پھر ہاتھ میں بینڈیج. اب فائنل ایگزام کا وقت آیا 6 کا, گھر میں لوگ ناراض تھے, ایک تو غلط کام کرنے گیا, پٹاخہ یہ کرنے, پھر ہاتھ جلایا کیا. والد بہت ناراض ہوئے, ایک تو مذہبی ماحول بھی اور یہ بھی, اور پھر یہ اس طرح کی حرکتوں کو تو مایوب سا سمجھا گیا کہ اس وقت مجھے بھی بہت ایک الگ سی امبراسمنٹ کا مطلب یہ کرنا پڑا کہ ہم نے کیا کر دیا. بہرحال اب کوئی چارہ تو بچا نہیں تھا, تو یہ تھا کہ مزید میں نے پڑھائی پہ فوکس کیا. الحمدللہ جب فائنل ایگزام ہوا, رزلٹ آیا, بڑے بھائی جی لے کے آئے, تو پتہ چلا کہ اس میں بھی ہم نے فرسٹ کیا کلاس میں. تو والد نے دوبارہ گلے سے لگایا. الحمدللہ وہ کہنے کے پہلی اور آخری سب سے بڑی شرارت تھی جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے بڑی شرارت تھی, کیونکہ وہ اتنا بڑا حادثہ تھا کہ کئی بچوں کے کپڑے مطلب جھلسے, کئی یہ ہوئے.
تو لیکن بہرحال وہ طبیعت میں رہا ہے ہمیشہ کیوریوسٹی کی کچھ نہ کچھ کرنے کا, کچھ یہ کرنے کا. تو یہ تھا بنیادی یہ تھا کہ میں میڈیسن میں جاؤں, ڈاکٹر بنوں, اور اسی کو لے کے میں کوشش کرتا رہا. لیکن +2 میں آتے آتے وقت کے ساتھ پرائرٹی بدلتی ہے, یہ بدلتا ہے. تو +2 آتے آتے ہوا کہ نہیں یہ بہت میرے لیے شاید مناسب نہیں ہو, لمبا مطلب وقت لگتا ہے. تو میں نے انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا. جب انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا جموں میں, 3 سے 4 مہینے میں چھوڑ کے پھر واپس آ گیا. دوبارہ میں نے BSc کنٹینیو کیا, گریجویشن کو کنٹینیو کیا. گھر کے کچھ ایسے حالات تھے کہ میں نے مناسب سمجھا کوئی شارٹ ٹرم کورس کر کے پھر آگے اسٹڈی کو کنٹینیو کروں. اس میں کمپیوٹر, جسے میں پہلے ٹائپ رائٹنگ مشین سمجھتا تھا, تو لوگوں نے کہا کہ بھئی کمپیوٹر کورسز ہیں, اسے دیکھ لو, کر لو. تو میں نے کیا. تو جب جوائن کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو بہت, اس میں کافی اسکوپ ہے, بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. ایک تو مزاج تھا انوویٹیو, اور کیوریوسٹی ہر چیز کو رہتی تھی. تو میں زیادہ سے زیادہ وقت دینے لگا, اور آئی لرن الاٹ. تھوڑے دن میں انسٹیٹیوٹ نے مجھے وہاں پہ OGT کے طور پہ اپوائنٹ کیا, آن جاب ٹریننگ, اینڈ دے اسٹارٹیڈ گیونگ سم لائک اے پاکٹ منی ہے یہ. تو الحمدللہ میں نے تھوڑے وقت میں IT کی بہت ساری چیزوں کو سیکھنے کے بعد اس ڈھنگ سے میں نے یہ کیا کہ IT میں اپنا کیریئر بنانے کا ہی کیا, کوشش کیا. اور جب IT میں جب آگے بڑھا تو وہاں پہ ہم نے پڑھانا بھی شروع کیا کہ انسٹیٹیوٹ میں پارٹ ٹائم پہ کلاسز لیتے رہتے. تو وہاں سے وہ IT میں ہمارا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلچسپی بنی, اور پھر یہ پتہ چلا کہ اسکائی از دا لمٹ فار دا پیپل ان دا IT. اور اس میں کیونکہ ایک موقع تھا کچھ نہ کچھ نئی چیز کرنے کا. اب چھوٹے سے پروگرام کو ہی لے لیں, اگر جو لوگ ڈیولپمنٹ سے مطلب اس سے ہیں, واقف ہیں, تو چیزوں کو جو کمپیوٹرائز کرنے کا ہوتا ہے, جو ایک پروسیس لمبا مینول لگتا ہے, وہ چیزیں وہاں پہ بہت ہی ایزیلی جو ہے نا کمپیوٹرائز کیا, اور شارٹ مطلب اس میں ہوتا ہے. تو وہاں سے ہماری دلچسپی بڑھتی گئی, اور ہم نے IT کے مختلف جو ہے کورسز کر کے شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم, ایون میں نے اوریکل کے سرٹیفکیشن سے بہت ریئر ہوتا تھا کیونکہ ایکسپینسو تھی اس کی ٹریننگ. الحمدللہ پھر دل میں آیا کہ اب چلیں بڑے شہروں میں, وہاں اپنی قسمت آزمائیں. لیکن کسی ڈھنگ سے لوگوں نے, ایک دن انٹرویو چل رہا تھا, ایڈ آیا ہوا تھا, بھیج دیا کہ بھئی یہ انٹرویو ہے گلف کے لیے چل رہا ہے, آپ واکنگ ہے, جا کے اپیئر ہو جاؤ. یوں ہی میں نے CV بنایا ہوا تھا, اپیئر ہوا. آئی ڈونٹ نو مطلب واٹ ایور ریزن, ان فرسٹ فیز دے سلیکٹڈ. دوسرے اس میں پھر انہوں نے ریٹن کے لیے, پھر ریٹن کے بعد پریکٹیکل کے لیے انہوں نے کیا. ریٹن میں لینگویج, تھوڑا لاجیکل, میتھمیٹیکل, ان چیزوں کو انہوں نے ایویلویٹ کیا. اینڈ دین فائنلی انہوں نے نیکسٹ ڈے بلایا اور مجھے بتایا یو ہیو بین سلیکٹڈ, اور پھر جاب آفر دیا. تو وہ میرا پہلا جاب تھا. جب میں آنے کے بعد پھر یہاں پہ ایک اپرچونیٹی, نئے لینگویج, نئی دنیا, نئے مطلب حالات, ایون کلچر الگ. بہت زیادہ عمر بھی نہیں تھی, تقریباً 22-23 سالوں کا مطلب یہ تھا. تو وہ چیزیں وہاں پہ ایک الگ چیلنجز تھے, لیکن الحمدللہ وہ سپورٹ ملا. اس وہاں امپلائر نے کافی سپورٹ کیا الحمدللہ. تو وہاں پہ میں نے ڈیوٹی کے بعد پھر انہوں نے لیپ ٹاپ دیا تھا. پھر وہاں پہ نئی چیزوں کو میں نے سیکھنا شروع کیا, اور سیکھنے کے بعد یہ لگا کہ کیوں نہیں جو ہم سیکھ رہے ہیں اسے ہم لوگوں کو بتائیں. یہ میرے لیے بہت اچھا رہا جب میں وہ لوگوں کو سکھانے لگا, بتائیں. پہلے سے ایک مزاج تھا بھی, اور اس میں ایک ڈھنگ سے کہ پیشن تھا کہ کچھ کرنے کا, نئی ٹیکنالوجی جاننے کا. دس ہیز ہیلپ می الاٹ. تو تب تک میں ایسے ہی مطلب اپنے دوستوں کو سکھاتا تھا. پھر میں اسے کمرشیلی, پھر میں نے کچھ ایڈس بنا کے سکھانے شروع کی. اس وقت کینیڈا جانے کا لوگوں کا چلن تھا, تو میں اپنے عمر سے بڑے لوگوں کو جو یہاں پہ ایگزیکٹو پوزیشنز پہ ہوتے تھے, تو انہیں مطلب سکھانے لگا پروگرامنگ, کمپیوٹر کے پروسیسنگ, اور دوسری چیزوں کو, کمپیوٹر سے ریلیٹڈ مینجمنٹ. تو انہیں USA یا کینیڈا مائگریٹ کر رہے تھے. وہاں ایک ڈفرینٹ ہمیں اپرچونیٹیز ملی. پھر احساس ہوا کہ نہیں, ہمیں فردر اور کچھ کرنا ہے. میں جاب چھوڑ کے چلا گیا. پھر وہاں جا کے میں نے کورس کیا, دوسرے جو ہے شارٹ ٹرم کورسز, سرٹیفکیشنز کیا, اوریکل کے بھی سرٹیفکیشنز پھر وہاں سے کیا جو ہے. اور دوبارہ پھر واپس آیا جو کہ GMC کے یہاں پہ ڈیلرز ہیں,
اور الجمعہ کے نام سے جانے آتے ہیں. Y2K کا پروجیکٹ تھا. الحمدللہ اگین وہاں پہ ایک موقع ملا مین فریم پہ کام کرنے کا. تو اس طرح سے اللہ نے مطلب ہمیں موقع دیا کہ چیزوں کو نئی نئی چیلنجز جو سامنے آئی اس کے یہ کرنے کا. تو مجھے جو یہ موقع ملا ہم نے بھرپور الحمدللہ, چاہے وہ کہیں کہ دوستوں کے, لوگوں کے مشورے سے, یا پھر اپنی وہاں پہ لگن بھی کہہ لیں, کرنے کا یہ کیا. اور چند حضرات تھے جنہوں نے ہمیشہ جو ہے, جو ویل وشرس آپ کہہ سکتے ہیں, انہوں نے انکریج کیا. جب بھی وہ ہم سے بات کرتے تھے کہتے تھے کہ آئی ٹی کا, آئی ڈونٹ نو یو ہیو ناٹ ڈن انجینئرنگ, یو ہیو ناٹ ڈن MCA, بٹ ایسا لگتا ہے کہ آئی ٹی اسٹارٹس فرام یو, ہے نا. جو چیزیں ہیں پروگرامنگ کی, یا پھر آپ دھیرے دھیرے گریجولی میں نے ایون سرورس وغیرہ پہ بھی کام کرنا شروع کیا. اور پھر میں نے پروجیکٹ مینجمنٹ, پھر میں نے جو ہے اپنے دوسرے جو ہے اس کے ایویلویشنس کے یا پھر آڈیٹنگ کے ہیں, ان چیزوں کو سیکھنا جاننا شروع کیا. تو ان مشوروں سے ہمیں کافی مطلب ہوا. جو ہمارے امپلائرس تھے ہمیشہ انہوں نے اپریشیٹ کیا اور انہوں نے مجھے پروموٹ کیا اور اپرائز کیا انہوں نے. تو اس طرح سے میں نے جاب بھی کافی بدلا. جاب یہ بدلا کہ جب لگتا تھا کہ یہاں پہ میرا سچوریشن ہو رہا ہے ان دا ٹرمس آف کیریئر گروتھ, ان دا ٹرمس آف ٹیکنالوجی, کیونکہ ہر کمپنی کا ایک سرٹن لیول ہوتا ہے, اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ اب اس پہ فردر ہم انویسٹمنٹ ٹیکنالوجی پہ نہیں کریں. اس سیچوریشن سے اس بجٹ کے اس کے ہونے کا میں نے چینج کیا, کافی کمپنیاں چینج کیا, اور اس طرح سے الحمدللہ ترقی کی اللہ نے دیا جو ہے. اور جب میں سعودی عرب میں جب یہاں پہ دوسری کمپنی میں آیا تو پھر یہ احساس ہوا کہ یہاں بھی ہم اسے جو ہم ٹریننگ دیتے ہیں اسے ہم پروفیشنلی اور بھی دیں. تو کچھ دوسرے جو انسٹیٹیوشنس ہیں یہاں پہ بڑے, ایون ٹیکنیکل کالجز میں, وہاں بھی ہمیں ٹریننگ دینے کا موقع ملا. تو کہیں تو میں یوں ہی اپنے شوق میں وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ کلاسز مطلب ڈیلیور کرتا تھا, کہیں پہ مجھے جو ہے اس کا کمپنسیشن ملتا تھا. اس طرح سے الحمدللہ میں نے اپنے کیریئرس کو یہ کیا. اور پہلا میرا جو ہے پروموشن ایز اے IT مینیجر ان 2000 میں مجھے کیا گیا. وہاں بھی المحدب کر کے کمپنی ہے, ابھی بھی ہے, دے آر ان ڈفرینٹ مطلب بزنس. تو انہوں نے, آپ انڈیا کے ٹاٹا کی کمپنی سے کمپیئر کر سکتی ہیں. انہوں نے مجھے بہت ساری ٹریننگ دلوائی جس کے لیے انڈیا, ایجپٹ اور دبئی بھیجا. جہاں میں یہ کہوں کہ دبئی میں ہمارے کیریئر کو جو ہے شارپن کرنے, اسے نکھارنے کا بہت سا موقع ملا. اور ایک خواہش سی پیدا ہوئی کہ اگر موقع ملا تو دبئی میں بھی جاب کیا جائے, کیونکہ میں گلف کے زیادہ تر کنٹری میں, قطر اور کویت چھوڑ کے میکسیمم کنٹریز میں نے جاب کیا ڈفرینٹ پوزیشنز پہ, چاہے وہ IT مینیجر کی ہو, ICT ڈائریکٹر کی ہو, یا پروجیکٹ مینیجر کی ہو, یا پروجیکٹ PMO ہیڈ کی ہو. تو وہاں بھی مجھے 2007 میں ایک اپرچونیٹی ملی. تعمیر ریئل اسٹیٹ کی ایک بڑی کمپنی ہوتی ہے الراجی کی, وہاں انہوں نے تعمیر الراجی نے مجھے جاب آفر دیا. اور کافی ایویلویشن کے بعد انہوں نے میرا ریٹن ٹیسٹ آن لائن لیا, لینے کے بعد انہوں نے دیا. تو الحمدللہ میں نے اسے ایکسیپٹ کیا کہ ایک خواہش بھی تھی, کیونکہ وہاں اسٹینڈ آن لیونگ ایک موقع مطلب سیکھنے کا, جاننے کا, پلس ہم نے بہت قریب سے نالج ولیج کو دیکھا تھا. لیکن ایک دل میں کسک تھی کہ ہم فردر ہائر ایجوکیشن کی طرف جائیں. تو میں نے پھر سے دوبارہ پڑھنا شروع کیا. IT میں نے ماسٹرز کیا. جب میں دبئی گیا تو میں نے وہاں پہ PhD جوائن کیا. پھر PMP جو پروجیکٹ مینجمنٹ پروفیشنل سے, PMI سے میں نے اس طرح کی چیزوں کو ایک وقت دیا. حالانکہ دبئی تو اپنے آپ میں بہت ایک بھاگتی دوڑتی سی دنیا ہے, وہاں لوگ ہر کوئی مشغول ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو ایسا رکھا کہ جاب کے بعد باقی چیزوں کا میں نے اپنے ایجوکیشن, کیریئر انہانسمنٹ, نالج ڈیولپمنٹ, اس میں کیریئر ڈیولپمنٹ, نالج انہانسمنٹ کو وقت دیا. اور میں نے وہاں بہت سارے کورسز, ایون میں نے PhD وہاں پہ دبئی میں رہ کے کیا الحمدللہ. اور پھر مجھے وہاں پہ پتہ چلا کہ اس جیسے مشغول مطلب اس میں حالات میں بھی اگر آپ چاہیں, اگر کوشش کریں تو آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک جو بہت بڑی کامیابی جو ملی, جو اس کو ہم یہ مانتے ہیں کہ وہاں پہ دبئی کا ایک اپنے آپ میں بہت بڑا مجھے اثر اور موقع ملا, جس کو ہم نے وہاں سے حاصل کیا, جو ہے اثر رہا وہاں کے ماحول کا. کیونکہ جو وہاں پہ کولیگس تھے
डिफरेंट कंट्रीज़ के, कुछ तो अरब थे, बाकी यूरोपियंस वगैरह थे, तो एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट था। लगता था कि कहीं हम इन लोगों से इन्फीरियर नहीं हो, चाहे वो एजुकेशन में या फिर हम टेक्नोलॉजी में या फिर अपने टेक्निकल इसमें। तो हर साल मैं कुछ ना कुछ अपने करियर के इसको टारगेट को सेट करता था, ऑब्जेक्टिव्स होता था, जिसे हर मुमकिन कोशिश करता था कि ईयर एंड तक अचीव करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन, और इसी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हर ढंग से हमें इसमें मतलब मदद किया और आगे बढ़ने का मौका मिला। तो हमने सिर्फ जो है आईटी तक महदूद नहीं रहा, हमने कोशिश किया कि उन बिजनेस के जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, जो दूसरे ये हैं, मैं उनके आई शुड लुक यू नो एज ए पार्टनर, है ना। आईटी उन्हें हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे उन्हें हम सपोर्ट दें। तो दूसरे बिजनेस डिपार्टमेंट के जब मैं करीब जाता था और उनके हम इससे आई वॉज वेयरिंग देयर हैट कि कैसे वो आईटी को कैसे देखते हैं, तो वो चीज़ें हमें जानने सीखने का और ज़्यादा मौका मिली, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे अकाउंट्स हो, फाइनेंस हो, या फिर वो सेल्स एंड मार्केटिंग हो। तो उनके पास मैं वक्त गुजारता था। आई लर्न अलॉट फ्रॉम दोज पीपल, क्योंकि वो बिजनेस कोर बिजनेस है। तो ये मौका जब मुझे मिला कि सिटिंग एट द अदर साइड ऑफ द टेबल, क्योंकि आईटी अभी भी आज इतना डेवलप करने के बाद भी ये होता है कि ये एक लाइबिलिटी कंसीडर किया जाता है। इट्स नॉट लाइक पीपल आर नॉट कंसीडरिंग के आईटी प्रॉफिट सेंटर भी हो सकता है। आईटी के लोग जो है हमें रेवेन्यू जनरेट करके, लेकिन है आईटी कंट्रीब्यूट करता है, आपके एक इन्वेंट्री को ही सेव कर देता है। अगर आपके इन्वेंट्री को वहीं से आपके एक ह्यूज आपके अमाउंट की सेविंग हो जाती है। और जब प्रोसेस ऑटोमेट करता है तो बहुत सारी चीज़ें ये होती है, बट पीपल दे डोंट रियलाइज। लेकिन जब मैंने उन बिजनेस डिपार्टमेंट हेड्स के साथ काम करना शुरू किया तो वो जो गैप था उसको ब्रिज अप किया और एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर काम किया, पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग। तो मुझे वहाँ पे लगा कि जो एरिया मेरा वीक है, स्पेशली फाइनेंस का, देन आई स्टार्टेड टेकिंग ट्रेनिंग फॉर द फाइनेंस, है ना। कंस्ट्रक्शन में था तो मैंने वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसीलिए पीएमपी मैंने किया, टू नो हाउ दिस प्रोजेक्ट पीपल आर वर्किंग, हाउ दे इनिशिएट द प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट की कंट्रोलिंग कैसे करते हैं, उनकी क्वालिटी कैसे होती है, उनकी टाइमिंग कैसे होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जो कॉलीग्स थे, दे टॉट मी अलॉट। और ऐसे वक्त में मैं 2-3 लोगों का नाम लेना, चाहे वो हमारा तालिब इल्मी का दौर रहा हो। जब मैं आईटी के कोर्सेज कर रहा था तो टीएन सिंह हमारे उस्ताद हुआ करते थे, बहुत वक्त दिया उन्होंने, हत्ता कि रात के 11 बजे मैं उनके घर पे जाता था, क्योंकि जैसे मैंने कहा मेंशन किया कि मेरा थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हर चीज़ों में होती थी, और ये जब इसमें इंटरेस्ट जब लगा मुझे तो बहुत थोड़े दिनों में चाहता था बहुत कुछ कर लूँ। तो उन्होंने घर पे बुला के मुझे फर्दर प्रोग्रामिंग है उन्होंने बताना शुरू किया। जो टास्क दे देते थे मैं कोशिश करता था कि रात में लेट नाइट जग के, कंप्यूटर था नहीं, 93-94 में घर पे होता नहीं था, इंस्टीट्यूट में जाए तो रात में ही मैं कोडिंग पेपर पे लिख लेता था और सुबह जाके उसे एग्जीक्यूशन पे मतलब टाइप करता था। तो बहुत कहीं वहाँ पे मुझे मदद मिला और उनका सपोर्ट रहा, उनका मॉरल सपोर्ट रहा, उन्होंने हर ढंग से किया, इनकरेज किया मुझे। वैसे ही जब जॉब में आया तो वहाँ पे अगर मैं चंद लोगों का नाम मेंशन नहीं, कि जब पहला प्रमोशन हुआ तो राजेंद्र कुमार बलौर जो हमारे इंडिया के शहर बेंगलोर से थे, उन्होंने मुझे कि ये फर्स्ट मतलब प्रमोशन दिया था और उन्होंने मेरा करियर पाथ बनाया। फर्स्ट मतलब ये कि यू हैव टू डू 1 2 3 4 एंड देन ही गाइडेड मी। अल्हम्दुलिल्लाह उनके चंद गाइडलाइंस और ट्रेनिंग के बाद देन आई स्टार्टेड टेकिंग ऑल दिस थिंग, और मैंने वो चीज़ रिप्लिकेट किया अपने टीम पे, अपने दूसरे इस पे, और मैंने लोगों को मेंटरिंग करना, ट्रेनिंग देना, ये सारा शुरू किया। जब मैंने तामीर अलराजी ज्वाइन किया तो वहाँ भी हमारी मुलाकात जो है मतलब जो सीईओ और सीईओ दोनों थे, हिशाम मकबल और आरिफ, मिस्टर आरिफ, इन्होंने एक छोटे मुझे भाई की तरह से कि वक्त दिया और बहुत सारी जो उसकी जो टेक्निकलिटी थी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फ्लाई ओवर हो, जो फ्लाई ओवर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में आता है, अपने आप में यूनिक होता है। और एक आईटी वाले का बहुत कुछ उसमें डायरेक्टली कहें तो ऐसे बाहर से देखे तो कुछ लेना देना, बट डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट है
چاہے وہ کاسٹ کو کنٹرول کرنے میں ہو, چاہے ٹائم کنٹرول کرنے میں ہو, یا پروجیکٹ ہو. تو جب ان سے میں نے یہ ساری پروجیکٹ مینجمنٹ کی چیزوں کو سیکھا, تو آپ کہہ سکتے ہیں میں نے ان چیزوں کو اپنے زندگی میں بھی اپلائی کیا, اور الحمدللہ وہ چیز ہمیں بہت ہی مطلب کہ ہیلپ کیا ہمیں پرسنل لائف, پروفیشنل لائف کو, اور فائنلی آپ کہہ سکتے ہیں ایون سوشل لائف جو ہماری تھی اس کو بھی آرگنائز کرنے میں, کہ چاہے وہ ٹائم مینجمنٹ ہو, چاہے وہ آپ کے فائنانس مینجمنٹ ہو, ان چیزوں کو. تو اگر میں اپنے پروفیشنل کیریئر میں ان لوگوں کا اگر نام نہیں لوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ میں خود سے اپنے آپ سے ناانصافی کروں گا کہ یہ لوگ ہمارے مینٹر رہے, یہ لوگ ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں گائیڈ رہے. ان لوگوں نے مجھے ہر قدم پہ انکریج کیا. ایون میں نے 1-2 بار ریزائن کیا تو یہ بہت آگے بڑھ کے انہوں نے دونوں ہاتھوں کو مطلب آگے بڑھا کے مجھے اپنے جیسے بچے کو یہ ہوتا ہے گلے سے لگایا, اور یہ کیا کہ واٹ ایور یو نیڈ, لائک آئدر فائنینشیل, آئدر پوزیشن, تو وہ انہوں نے آفر کیا. اور الحمدللہ جو آئی ٹی کے جو میکسیمم جو ہائیسٹ پوزیشن ہوتا ہے وہاں تک وہ لوگ لے کے گیا, اور مجھے وہ سارا پاور دیا جو ایک نان آئی ٹی کو بھی ہو سکتے ہیں. تو مجھے موقع ملا ان کمپنیوں میں ڈھیر سارے لوگوں کو ریکروٹ کرنے, آئی ٹی کے ٹیم کو بلڈ کرنے فرام اسکریچ, آئی ٹی کے سیٹ اپ کرنے. وہیں سے مطلب سعودی کے جو پروجیکٹس ان کے شروع ہوئے ہرمین کے, وہاں سے پھر میں سعودی آنے لگا. الحمدللہ یہ ساری چیزیں جو مطلب اوور آل یہ ہوئیں, اگر ان لوگوں کا سپورٹ نہیں ہوتا, ان لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہوتا, شاید میں نہیں کر پاتا. تو اس طرح سے الحمدللہ میری کیریئر مطلب یہ چلتا رہا. تو اگر ہم یہ کہیں کہ اس طرح سے ہمارے قدم جو ہے یہ بڑھتے رہیں, اور اللہ نے ترقی دیا, جس میں چند لوگوں کے ان سپورٹ کے بعد جو چند ہمارے فیملی کے ممبرس ہیں, جس میں میں اپنے والدہ محترمہ مرحومہ کا یہ کرنا چاہوں گا. وہ گھریلو تعلیم تھی ان کو, یا جو بھی انہوں نے بنیادی تعلیم, باقی تعلیم یافتہ نہیں تھی, لیکن ان کو ایک خواہش تھی کہ ہم بہت بڑے بنیں. اب وہ بہت بڑے کا ان کے پاس کوئی ڈیفینیشن نہیں تھا. تو میری بھی اپنی شاید وہ بڑی مطلب عمر کے بعد بھی میں نے شاید جو ہے, تب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی, جو پیسے آتے تو الحمدللہ بڑی پوزیشن پہ کیے, تو پیسے بھی اسی ڈھنگ سے ملتے. میں کوشش کرتا تھا کہ اپنے والدہ کی جو ہے آنچل میں جا کے ان پیسوں کو ڈال دوں. بہت دعائیں دیتی تھی, بہت زیادہ. اور مجھے یاد ہے کہ چند موقع سے میری طبیعت خراب ہوئی, تھوڑا ہیلتھ کے اس سے میں کمزور رہا, تو بہت زیادہ کہ وہ میرے اچھے اور برے وقت میں کھڑی رہی, نہیں ٹھیک ہو جائے گا اور ہماری عمر لگ جائے گی, اور جو مطلب یہ ہوتے ہیں کہ والدہ کی. تو میرے لیے وہ ایکسیپشن تھی, اور میرے لیے سورس آف انسپائریشن بھی تھی. پھر زندگی کے حالات بدلتے رہے, پھر انہوں نے بڑی کوشش کر کے ہمیں راضی کیا کہ اب تم اپنی ازدواجی زندگی کو شروع کرو, شادی. پھر انہیں کے ان لوگ کے والد کے بھی مشورے سے پھر ہم نے, ان لوگ کے مرضی سے بھی ہم نے شادی کی رضامندی کیا, الحمدللہ. پھر یہ جو دوسری عورت آئیں اپنے آپ میں, جو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کا کسی مرد کے ترقی میں جو ہے یا پھر کامیابی میں ہاتھ ہوتا ہے, اٹ ہیز بین پروون. میرے لیے یہ دوسری یہ تھی جو انہوں نے پڑھی لکھی تھی, MSc اور B.Ed کی, تو انہوں نے پھر وہاں جو مجھے سپورٹ ملنا چاہیے اپنے کیریئر کو فردر انہانس کرنے کے لیے, وہ ملا. جیسے میرا میتھس جو ہے بہت زیادہ کہیں کہ بہت زیادہ ریزننگ کے حد تک یہ تھا, لیکن بہت زیادہ میتھ میں اسٹرانگ نہیں تھا. لیکن آئی ٹی والوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ اس میں جاتے ہیں تو میتھس یہی ہو. تو وہاں انہوں نے, میں نے باضابطہ کہیں کہ سیکھا بھی, جانا بھی. الحمدللہ جب بچے آئے تو میں پڑھاتا بھی تھا, اپنے جاب کے بعد گھر پہ بھی پڑھاتا تھا کچھ انسٹیٹیوٹ میں. پیشن تھا, اور دونوں وجہ سے, ایک الحمدللہ پیسے اچھے خاصے ملتے تھے, تو میں بہت سارے دوسرے جو ہے فیملی ممبرس, میرا ایک ہر سال کا ٹارگیٹ ہوتا تھا کہ اتنے بچوں کو پڑھانا ہے, اتنے لوگوں کو جاب میں لانا ہے, اتنے ایسے یہ کرنا ہے. چند چیزیں مطلب جیسے میں نے ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا ہر سال کے لیے, اور الحمدللہ وہ اپنے آپ پرسنل اس میں بھی میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مجھے مدد کیا, اور یہ کیا کہ میں اچیو کرتا گیا, چاہے مجھے وہ تعلیمی کی نہیں ہو یا پھر جو ہے پوزیشن یا پھر سیلری سے یہ کرتا تھا. اس میں کئی یہ بھی ہے, عمان کا ایک جاب تھا جو میں نے ایک دل میں خواہش آئی تھی کہ اب کوئی بڑی جو ہے اس طرح کے آرگنائزیشن میں جہاں ٹیکنالوجی پہ بیسڈ ہو, آئی ٹی سے بیسڈ ہو, تو عمان ٹیل میں بھی اپرچونیٹی ملا. وہاں میں نے جاب کیا, لیکن بہت زیادہ دل نہیں لگا, کیونکہ وہاں بہت ٹھہرا ہوا سا وہ ملک ہے, چیزیں بہت ساری جو ہے کہہ سکتی ہیں کہ ڈیولپ نہیں تھی, لیکن
عادت خراب جو میری ہو گئی تھی ہر چیزوں کو ایگریسیولی کرنا اور بہت سارے کم وقت میں زیادہ کرنے کی کوشش, تو میں زیادہ دن نہیں رہ پایا, لیکن اللہ نے وہ موقع دیا. تو جو بھی میں نے سوچا اللہ نے ان چیزوں کو ان لوگوں کی دعاؤں سے, تو بچے تھے چھوٹے چھوٹے, کم ان کے عمروں میں بہت کم کا فاصلہ تھا, گیپ تھا, تو تھوڑی کہیں کہ گیپ سے ہمیں 3 بچے ہوئے, تو ان بچوں کو سنبھالنا اور مجھے موقع دینا کہ میں پڑھاؤں. تو میں نے گھر پہ بھی ایک روم کو کلاس روم سیٹ اپ کیا ہوا تھا, ایک کو جو یہ بیچلرس آتے تھے ویکینڈ میں پڑھنے کے لیے, تو ان کے لیے ایک روم میں ٹھہرنے کا. تو پھر جب میں پڑھاتا تھا تو بچوں کو سنبھالنا, پھر مجھے انکریج کرنا, میرے جو ذاتی چیزوں کا خیال رکھنا. تو یہ دوسری لیڈی تھی جو مجھے میری زندگی میں کہیں کہ کیریئر انہانسمنٹ میں یا گروتھ میں, یا جو میری کہہ لیں کہ اپنے سرکل میں جو شہرت اور یہ ہوئی, الحمدللہ ان لوگوں کے مدد سے, ماں کی دعا اور اہلیہ کی مدد سے الحمدللہ یہ چیزوں کو اچیو کرنے کا موقع ملا. ایون جو کلچر ہے گلف کا کہ ویکلی شاپنگ سینٹر میں جانا یا مال میں جانا, یہ کرنا, بہت دور ہم لوگ اس سے رہے. جب یہ وقت آیا جو ٹیکنالوجی امپروو ہوئی, انہانس ہوئی, تو وہ زیادہ چیز وہ آن لائن خود ہی ریکویسٹ کرتے. تو میری یہ جو وقت بچ, لوگوں کا ایک پریشانی رہتی ہے کہ بھئی آپ یہ وقت کہاں سے اتنا لے آتے ہیں. تو وقت ایکچولی 24 آورس ہی ہے, آپ اسے 25 کا 28 کا 25 نہیں کر سکتی ہے, 24.1 نہیں کر سکتی ہے, لیکن آل اباؤٹ کہ آپ اپنے ٹائم کو مینیج کیسے کرتی ہیں. تو وہ تھا کہ ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھتے تھے, اپنی ذاتی چیزیں جو بہت ساری چیزیں ہیں جو لگتی تھی غیر ضروری ہے وہ ہے. باقی اپنی نیند کو میں نے اس کو کم کیا, کم سے کم سونا, کبھی کبھی 3-4 گھنٹے بھی جو ہے. مجھے نہیں یاد ہے کہ اگر میں کبھی صحت سے رہا ہوں یا کہیں نارمل مطلب اس میں 4-5 گھنٹے سے زیادہ سویا ہوں, الا مطلب یہ کہ میری طبیعت خراب ہو تو پھر یہ ہے. تو اس ڈھنگ سے ٹائم مینیج ہوتا تھا. جن چیزوں کو میں دن میں نہیں کر پاتا تھا رات میں, ٹھیک ہے اس کے امپیکٹ پڑے میرے ہیلتھ پہ پڑے, لیکن جو لوگ ایسے نہیں کرتے سوتے ان کی بھی صحت خراب ہوتی ہے, وہ بھی یہ کرتے, تو مجھے اس کا گلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اس کم عمری میں ہر چیزوں سے نوازا, چاہے وہ پوزیشن ہو یا پھر نالج ہو یا کیریئر سے ریلیٹڈ ہو یا فائنینشیل ہو یا لوگوں کی دعائیں ہوں یا پھر لوگوں کے لیے کام کرنے کا موقع ہو یا لوگوں کے دلوں میں ایک مقبولیت ہو. پھر احساس ہوا جب میں دوبارہ پھر سعودی عربیہ دبئی سے واپس تقریباً آیا, تو شروع میں تو آتا جاتا رہا, ہوٹل میں یہاں رکتا تھا. پھر فیملی کو بھی میں نے 2010 کے اینڈ میں فیملی کو یہاں ریلوکیٹ کر گیا, پھر یہاں سے دبئی جاتا آتا رہا. تو اس وقت الٹا مطلب بیسڈ ہم سعودی میں تھے. پھر یہاں پہ نئی زندگی شروع ہوئی, نئے حالات. وہ شہر جدہ میں یہ باب حرمین کہا جاتا ہے, یہاں کی اپنی مشغولیت ہوتی ہے. تو الحمدللہ یہ موقع ملا جو ہماری والدہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ عبادت گزار بنائے اور متقی پرہیزگار. تو یہ چیزیں یہاں پہ آنے کے لیے اور زیادہ جو ہے دین سے قربت, اور یہ کہہ لیں کبھی کوئی پریشانی ہو تو فوراً اللہ کے حضور جو ہے اللہ کے گھر چلے جانا, وہاں پہ اپنے جو ایک آپ روحانی جو ہے اطمینان ملتا ہے یا انرجی ملتی ہے وہ چیزوں کا الحمدللہ. تب سے کہہ لیں کہ ہم لوگ یہیں پہ ہیں. زندگی کے کئی اتار چڑھاؤ بھی آئے, کبھی جاب کے معاملات آئے, کبھی دوسرے بھی آئے, لیکن اس طرح سے کرتے ہوئے الحمدللہ 16 میں ہم نے پھر سے یہ صاحب انویسٹمنٹ کو جوائن کیا ایز اے پی ایم او ہیڈ. پھر انہوں نے فائنلی مجھے آئی سی ٹی ڈائریکٹر بنایا, اور ابھی جب ان کی کمپنیاں آلموسٹ 26 کمپنیاں ہیں اکراس ورلڈ, جس میں یہ TNT فیڈیکس اور کنسٹرکشن کی RCC کئی کمپنیاں جن کی ہیں, اس پہ الحمدللہ اس پر ایک کارپوریٹ لیول پہ جو ان کے IT کے ہیں اس پہ ہم اس کے ICT ڈائریکٹر ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہے لگتی ہیں کہ چند منٹوں میں ایکسپلین کرنا تو ممکن نہیں ہے, لیکن جو خاص چیزیں میں نے کوشش کیا کہ اس کو بیان کروں. لیکن یہاں پہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ یہ چیزیں جو ہے کوئی شارٹ مطلب کہنے کے حساب سے اتنی آسان نہیں ہے. جب تک آپ اس کو اپنا پیشن نہیں بنائیں, اپنی آپ اس کو مشن نہیں بنائیں, اور آپ میں یہ نہیں ہو کہ صبح اٹھتے ہمیں کیا کرنا ہے, یہ لگن نہیں ہو, تو شاید آپ اچیو نہیں کریں, کیونکہ کمپیٹیٹیو ایج ہے.
اور اب دنیا کھلی ہوئی ہے، ہر کوئی کہیں سے بھی جاب کے لیے اپلائی کر لیتا ہے، جسے بھی موقع ملتا ہے. خاص طور سے آئی ٹی. اب تو اسکولوں میں کلاسز میں نیچے کلاسز میں پڑھانے جانے لگے، اسکولوں میں پڑھا جانا. تو بچے جب ایون کالج میں آتے ہیں تو وہ آئی ٹی لٹریٹ ہوتے ہیں. اب انہیں صرف اسپیشلائزیشن کرنا تھا، باقی انہیں آئی ٹی کا سمجھ ہوتا ہے، تو آئی ٹی لٹریٹ ہوتے ہیں. تو وہاں جب تک آپ کا اسپیشلائزیشن نہیں ہو، آپ کی کمپیٹنسی لیول دوسرے سے الگ نہیں ہو، اور آپ نے اپنے آپ کو اس ڈھنگ سے اپ گریڈ نہیں کیا ہو، چاہے وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہو یا لیٹسٹ آپ ٹرینڈ ہو یا لیٹسٹ آپ کہہ لیں کہ انڈسٹری جس چیز میں جا رہے ہیں اس کے بزنس پروسیس سے اویئر نہیں ہو، تو گرو کرنا تو مشکل، سروائیول بھی مشکل ہے. کیونکہ اب یہ اس کمپیٹیٹیو ایج میں ہر کوئی ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنے کے لیے کھڑا ہے، چاہے وہ ایتھیکل یا ان ایتھیکل وے ہو. تو یہاں پہ میرا اپنا جو ایک لگتا ہے کہ سارے چیزوں کے ساتھ جو الحمدللہ اللہ نے کہیں نہ کہیں سے ہمارے دل میں یہ وقتاً فوقتاً یہ بات آتی رہی کہ ہمیں نئے کورسز کرتے رہنے چاہیے، ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. تو ہم نے اس ڈھنگ سے کوشش کیا کہ ان چیزوں کو ہم سیکھتے رہیں، جانتے رہیں، کرتے رہیں. اور الحمدللہ میں نے حاصل کیا ان چیزوں کو، سیکھا اور جانا. اس طرح سے میں اپنے کالیگس پہ یا پھر جو سینئرس پہ اس پہ یا جو ہمارے امپلائرس ہیں انہیں میں ویلیو ایڈیڈ سروس دیتا رہا. اور جو اسپیشلی میرا انوویٹیو اپروچ رہا چیزوں کو الگ ڈھنگ سے کرنے کا، جس کے لیے میں اس فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں. حالانکہ میں نے آئی ٹی میں کوئی انجینئرنگ نہیں کیا، لیکن الحمدللہ جب میں بات کرتا ہوں تو چاہے وہ کنسٹرکشن کے جو سول انجینئرس ہو یا آئی ٹی کے انجینئرس ہو، وہ تو مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے انجینئرنگ. الحمدللہ میں نے ایک جو دوسری یہ کیا کہ پی ایچ ڈی کرنے سے ہمیں جو ریسرچ اور اس کا موقع ملا، جس سے بہت کچھ جاننے کا، سیکھنے کا موقع ملا، جو ہمیں لوگوں سے ڈفرینٹ رکھا الحمدللہ. جی بہت بہت تو یہ شکریہ بنیادی آپ کا. چیزیں تھی ہماری تھی. جی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے تفصیل سے اپنی زندگی کے حالات بتائے. حالانکہ یہ جو آپ کا 27-28 سالہ سفر ہے جس کو آپ نے آدھے گھنٹے میں سمرائز کرنے کی کوشش کی، وہ آپ کے اتار چڑھاؤ کے بیان کرنے سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کتنی مشکلیں آئی ہوں گی اور کتنے چیلنجز کا سامنا آپ کو کرنا پڑا ہوگا. لیکن آپ کی جو اسٹوری ہے بہت ہی انسپریشنل ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے ضرور آپ کی اسٹوری میں بہت کچھ ایسا سیکھنے کو ملے گا، اور بہت کچھ اور بھی چیزیں باقی ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ پارٹ 2 میں ہم ناظرین کے سامنے لائیں گے. ابھی پارٹ 1 میں جو آپ نے اپنی جرنی دربھنگا سے جمشید پور اور جمشید پور سے دلی اور دلی سے دبئی اور دبئی سے سعودی عربیہ، یہ جو پورا ایک آپ کا سفر ہے، جو اسٹرگل کا سفر ہے، چیلنجز کو فیس کرنے کا سفر ہے اور زندگی میں آگے بڑھتے رہنے کا سفر ہے، اس میں آپ کی قسمت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو اصل آپ کی محنت اور مشقت کا عمل دخل ہے، ہم سب اسے اپریشیٹ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ترقی عطا کرے اور آپ اسی طرح دوسروں کے لیے انسپریشن بنے رہیں. آپ کے زندگی کے اچیومنٹس اینڈ فردر آپ کے نظریات کیا ہیں آج کی صورتحال میں، نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے، وہ انشاءاللہ پارٹ 2 میں ہم ضرور آپ سے پوچھیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.